مانگ، اہدنا دکھا ہمیں، صراط چلا ہمیں، مستقیم قائم رکھ اس راستے کے اوپر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے، اس پر قائم بھی رکھ۔ یہ وہ راستہ ہے جو طالب علم ادب کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، سجدے کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، دعاؤں کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، محنت کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرے، اساتذہ کا ادب کرے، ان سارے آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بدل دے گا، تبدیلیاں آ جائیں گی۔ دل بدلتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، قلب انقلاب دل سے ہوتا ہے، تو دل سے اصلاح پیدا ہوتی ہے، دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ یہ دل جب تک جس نے دل دیا ہے نا اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے، اس دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دل کا سکون صرف اسی حالت کے اندر ہے، اس کو اس کے ساتھ لگا دیں جس نے یہ دیا ہے دل۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ اساتذہ کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھے، استاد بڑا ہو یا چھوٹا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہے، اپنا مقدر بدلنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، تو یہ ادب احترام شروع کر دے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ جس طرح اساتذہ کی تعظیم اور احترام ضروری ہے، اسی طرح دین کی کتابوں کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ دین کی کتابوں کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کتابوں سے محبت کرنا، اپنے ادارے سے محبت کرنا، اپنے کلاس روم سے، اپنی ایک ایک چیز جو آپ کی معاون ہے، لائٹ پنکھا تک، آپ کا قلم تک، آپ کے کاغذ تک، آپ کی کاپی تک، آپ کی رفقا، آپ کے ساتھ آپ کی دوستیں، آپ کی کلاس فیلو، ہر ایک کا ادب احترام کرنا یہ ضروری ہے کہ علم کے متعلقہ جڑی ہوئی ہر چیز آپ کی جان بن جائے۔ کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، ساتھ اپنی طالبہ سے، اپنی ساتھی سے سیکھنا پڑتا ہے، اس سے سیکھ لیں، سکھانا پڑتا ہے سکھا دیں، بتانا پڑتا ہے بتا دیں۔ تو انتہائی زیادہ اس چیز کو مضبوط کرنا کہ اساتذہ کا ادب بھی کرنا، اور اپنی کتب کا، اپنے ڈیسک کا، اپنے ادارے کا، اپنی قلم کاپی کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رفقا کا، ان کا ادب احترام بھی کرنا، ان کا حق بھی ادا کرنا۔ ہر چیز کا حق ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے تلوار دی، کہا اس کا حق کیا ہے؟ میں اس کا حق یہی ہے کہ یہ دشمن کے اوپر لڑتے لڑتے، کافروں کو کاٹتے کاٹتے یہ تلوار ٹوٹ جائے، یہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کا حق ہے۔ یہ قلم کا حق ہے کہ یہ اللہ کی تعریف لکھتے لکھتے، نبی کی سنت، نبی کی محبت لکھتے لکھتے یہ ختم ہو جائے۔ حق ہے اس رجسٹر کا کہ اس کے اوپر فضول باتیں لکھنے کے بجائے قرآن لکھیں، تفسیر لکھیں، حدیث لکھیں، فقہ لکھیں، فہم لکھیں، اس کے اوپر اچھی باتیں لکھیں۔ حق ہے زبان کا کہ زبان جس تعریف کو سمجھ لے اس تعریف کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حق ہے اس بات کے اوپر کہ اعضاء سے عمل کر کے دکھائیں، جو صبر شکر دین سیکھا ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں، یہ حق ہے علم کا۔ یعنی جتنے اس کے آپ نے رابطے بنانے ہیں، جتنے واسطے بنانے ہیں، جتنے تعلق بنانے ہیں، ہر تعلق کے اندر ادب احترام ضروری ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنا کرتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ حاصل ہوتا جائے گا۔ طالب علم کو چاہیے اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا احترام کرے، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ من ضاحی کا فضوحی کا، جو آج کسی پر ہنستا ہے کل اس پر ہنسا جائے گا۔ آج ہم مذاق اڑاتے ہیں کل ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کام نہیں کرنے ہیں، حوصلہ دینا ہے، دل آزاری نہیں کرنی ہے، ہمت دینی ہے، ڈارس بندانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے کیا ہے، یعنی انبیاء کو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ نمازی نہیں تھے، وہ جہاد سے پیچھے ہٹنے والے تھے، وہ تبلیغ سے پیچھے ہٹنے والے تھے، نہیں، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جہاد ان کی محبت تھا، ہجرت ان کی محبت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو ڈارس بندائی گئی ہے نا وہ صبر کے اوپر، آہستہ 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 حوصلہ دے کے، فاصبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلدی نہیں کرنی ہے، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ،
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اس کو چلتے رہنا، بہت بڑا اس کا رزلٹ آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ، یکدم جلد بازیوں میں رزلٹ زیرو ہی آتے ہیں، آہستہ آہستہ رزلٹ بہت اعلیٰ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے نبیوں کی ایسی غیبی مدد کر دیتا، کوئی کانٹا بھی نہ ان کو چبھتا، کوئی ان کو چھو بھی نہ سکتا، کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہ سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ جن کے لیے ان کو اسوہ حسنہ بنایا ہے نا، اتنے ٹف مراحل سے گزارا، اتنے سخت امتحان سے گزارا کہ ویسا تو امتی تصور بھی نہیں کر سکتا جیسا انبیاء کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر 2 پتھر صحابہ باندھ رہے تھے تو امام الانبیاء کے پیٹ کے اوپر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، خندقیں کھود رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں، اوجڑیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ کون سی ایسی تکلیف ہے کائنات میں جو امام الانبیاء کو، امام کائنات کو نہ پہنچی ہو، اپنوں سے نہ پہنچی ہو، بیگانوں سے نہ پہنچی ہو، اخلاقی تکلیف نہ آئی ہو، روحانی تکلیف نہ آئی ہو، جسمانی تکلیف نہ آئی ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی نسبت سے تکلیف نہ آئی ہو، تو وہ تکلیفیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنانے کے لیے، ورنہ اللہ غیبی مدد جب کرنی چاہیے اللہ نے معجزے میں کبھی کسی وقت، تو جتنے بھی دشمن اکٹھے ہو کے آ گئے تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، نظر بھی نہیں آیا ان کو۔ اللہ مستقل بھی ایسے قادر تھا کہ کوئی آپ کو چھو بھی نہ سکے، لیکن پھر اسوہ حسنہ کس کے لیے بننا تھا؟ پھر تو ہم نے یہی کہنا وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو رسول تھے، نہیں، انسانوں والا آئیڈیل ماڈل بنا کے دکھایا ہمیں کہ انسانوں کے لیے نمونہ ہے، تو وہی بھوک پیاس شدت معاملات جو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں وہ نبیوں کے لیے بھی ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں۔ اور اس بات کو اس حدیث سے بڑے اچھے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب 3 صحابہ آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت پوچھی، ایک نے کہا زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، آپ کی عبادت تو بہت زیادہ، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، تو اس لیے میں شادی کروں گا تو پھر تو مجھ سے عبادت نہیں ہو سکے گی۔ ایک نے کہا ساری رات سوؤں گا نہیں، تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، سو جاؤں گا تو کس طرح مقام ملے گا۔ تیسرے نے کہا جی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، ورنہ کیسے یہ آپ وسلم کی عبادت تو اتنی اعلیٰ، ہماری اوقات کیا ہے، کتنی اعلیٰ نیتیں ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، تو تم میری سنت سے کیسے بے رغبتی اختیار کرو گے؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت کے نقش قدم پر ہی تو چلنا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق، اپنے پیر کے مطابق، اپنے امام کے مطابق، اپنی ماں کے مطابق، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق، آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی اپنے راستے مقرر کرتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے راستے مقرر کر کے دن رات عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، لیکن اس میں سنت کی نقل نہیں مارتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، اٹھا کے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تو کر کے کیا آیا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، حالانکہ تھکا ہوا ہے، پیشانیوں پہ محراب پڑے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ انا اول العابدین، آپ نے فرمایا پہلا ہوں عبادت کرنے والا، یعنی آپ عبادت کریں گے تو عبادت بنے گی، جو آپ نہیں کریں گے تو عبادت نہیں بنے گی۔ تو اپنی مرضی سے بنائی ہوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، وہ سنت نہیں ہوتی ہے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے اچھی طرح محنت کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، علم حاصل کرنے میں ہرگز سستی اور کاہلی سے کام نہ لے، کیونکہ کاہلی علم سے محروم کر دیتی ہے۔ سستی، کاہلی، بری عادات، بے ادبی، بدتمیزی، بد زبانی، یہ سارے کے سارے برے شوق انسان کو اچھے راستے سے محروم کر دیتے ہیں۔ مانیے نہ مانیے، ذرا غور کر کے دیکھنا، جب بھی ہم کٹتے ہیں نا اچھے راستے سے، اس کے پیچھے ہمارے گناہوں کا تعلق ہوتا ہے۔ نماز اچھی نہیں ہے، سکون نہیں مل رہا، اگر نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں مل رہا تو ہمیں پھر سکون سے نماز پڑھنی چاہیے نا، تو سکون سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ تمام فکروں سے آزاد نماز کی فکر کریں، تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔
یعنی یہ چیزیں ہمیں فکر میں جب نماز لائیں گے، فکر میں جب عبادت لائیں گے، فکر میں جب تلاوت لائیں گے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یہ راستے آسان کر دے گا۔ ورنہ مشکلات کا سبب یہی ہے کہ ہم خود ہمارے عمل میں کمزوری آتی ہے، ہماری ناشکری ہم سے ہو جاتی ہے، بے صبری ہم سے ہو جاتی ہے، بدعملی ہم سے ہو جاتی ہے، بری عادات میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم دین سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی محبت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب وسلم کی سنت سے ذاق طعم ایمان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اچھی طرح محنت کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، علم حاصل کرنے میں ہرگز سستی اور کاہلی سے کام نہ لے، کیونکہ کاہلی علم سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہیے، علم کے لیے سفر کرنے سے کبھی اس کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے لیے جس نے سفر کر کے دیکھا ہے نا، ایک تو ہے کہ مجبوراً سفر، ماں نے بھیج دیا، باپ نے بھیج دیا، کسی اور سرپرست نے بھیج دیا، دل سے سفر نہیں کیا، یعنی ٹھیک ہے مجبوری میں، تابع داری میں۔ ایک ہے کبھی علم کے لیے دل سے سفر کرنا، ایک ہے روٹین ورک کا سفر کرنا، کلاسوں میں آنا، بہت اس کی بھی شان ہے، فرشتے اس کے لیے پر پھیلاتے ہیں، چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے خاص طور پہ خالص علم کے لیے سفر کر کے جانا، یعنی علماء کی صحبت کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے، الگ سے بھی، یعنی روٹین ورک کے الگ سے بھی، روٹین سے ہٹ کے بھی علم، اس کی الگ ایک ذائقہ، اس کی الگ ایک جو ہے نا پہچان ہے۔ لیکن یہ جس میں علم کی تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، جستجو ہوگی، وہ ذائقے صرف اس کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ عام انسان سیر کے لیے نکل جائے گا، وہ سیر میں جا کے اپنی تصویریں بنا لے گا، یادگار لمحات کو محفوظ کر لے گا، سیلفیاں بنا لے گا، لیکن جو علمی سفر کے اوپر نکلے گا نا، علماء سے محبت کے لیے، اساتذہ سے ملاقات کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اس طرح کا یادگار سفر تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اس کو اللہ یادگار بنا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں یادگار بن جاتا ہے۔ کچھ ہم اپنے لیے یادگار بناتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، دکھانے کے لیے، تصویریں محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ سفر وہ ہوتا ہے جس کی تصویریں اللہ ریکارڈ کرتا ہے۔ میرا بندہ میرے دین کے لیے نکلا ہے، میرے بندوں کے لیے نکلا ہے، میرا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، میرے نبی کی سنت محبت میں نکلا ہے، تو اس کی لذت معرفت طالب علم ہی جان سکتا ہے، وہ جو اس تڑپ کے ساتھ نکلے۔ طالب علم کو چاہیے علم جیسی بے بہا نعمت حاصل کرنے میں جو دشواریاں پیش آئے ان کو برداشت کرے اور اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھے۔ علماء سلف، ان کے جو علم کے لیے کردار ہے نا، آج تو ہمارے جیسے تو ہمارے دور کے کہہ لیں ہم عصر علماء، تو سلفی علماء کے مقابلے میں، ایک کے مقابلے میں شاید آج ہم سارے تل جائیں، جتنی وہ دشواریاں برداشت کرتے تھے علم کے لیے۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، سیاستہ کے محدثین، دیگر محدثین، مورخین، اور اسی طرح جتنے مفسرین، جب ہم علم کے لیے سفر کو تلاش کرتے ہیں، دشواریوں کو تلاش کرتے ہیں، تو آج ہمارا علم سے دوری کا سبب، قرآن و حدیث سے دوری کا سبب قطعاً دشواریاں نہیں ہیں، ہم زبان سے ذکر ان کو کرتے ہیں ہمیشہ، آج سہولتیں ہماری علم سے دوری کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آج گھر میں ٹھنڈے پانی کی سہولتیں، کہ ٹھنڈا پانی پی کر اور من مانی غذائیں کھا کے جسم کو بوجھل کر کے، طبیعت خراب کر کے، زیادہ کھا کے ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، یہ وہی معاملہ ہے کہ یعنی آج اے سیوں سے اٹھنا مشکل ہے، آج ہمیں موبائل سے اٹھنا مشکل ہے، آج جتنے ہم نے جنجال اپنے اوپر سہولتوں کے ڈالے ہوئے ہیں، آج سہولتوں کی وجہ سے علم لٹ رہا ہے۔ کل سہولتیں کم تھی، علم زیادہ تھا، آج سہولتیں بہت ہیں اور علم کم ہے۔ اس وقت تو ہے ہی نہیں تھی سہولتیں علم کے لیے، تب تو لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانے کا معاملہ، تب تو سفر نہیں تھے، پیدل سفر کرنے پڑتے، کوئی سواریاں نہیں تھی، مشکلات تھی، ایک ایک وقت کھانا مل جاتا بڑی بات تھی، کئی دن پتے کھا کے گزارے کر لیتے۔ یعنی یہ مشکل سے مشکل معاملے کے اندر
علم کا راستہ جتنی مشکل سے حاصل ہوگا اتنا مقام علم میں زیادہ ہوگا۔ اور علم کے اندر سب سے بڑے امام جو علمی راستے میں بنتے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنتے ہیں، اصحاب میں سے، کہ جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی علم کے لیے، بھوک بھی، پیاس بھی، ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، نیندیں قربان کر دی، رشتہ داریاں قربان کر دی، شوق قربان کر دیے، محبتیں قربان کر دی، ہر چیز قربان کر کے ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کہ کوئی بات آپ کہیں اور وہ بات میں لکھ نہ پاؤں، نوٹ نہ کر پاؤں، سمجھ نہ پاؤں، میں منڈیوں میں نکلا ہوا ہوں، کام کاج پہ نکل جاؤں، میں کھانے پینے میں نکل جاؤں، میں سو جاؤں، تو گویا کہ ہر وقت تڑپ، عشق اور نشہ ہی ایسا لگا ہوا تھا اس علم کا کہ جس کے اوپر کوئی اور چیز غالب آئی نہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، طالب علم کے اوپر جب تک علم کا نشہ غالب نہیں آتا ہے، قرآن کی محبت کا نشہ غالب نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا نشہ غالب نہیں آتا ہے، پڑھنے کا، سیکھنے کا، بولنے کا، سمجھنے کا، عمل کا، تو اسی طرح نشے جو ہے نا آپ وسلم نے چھڑوائے تھے، شراب کے نشے، جاہلیت کے سارے شوقوں کے نشے، قرآن کا نشہ دے کے، سنت کا نشہ دے کے، عبادت کا نشہ دے کے، محبت کا نشہ دے کے، عقیدے کا نشہ دے کے، معرفت کا نشہ دے کے، ذائقہ طعم الایمان کے ذائقے دے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ نشے دیے کہ جن نشوں کے ساتھ دنیا کے سارے نشے اس کے نیچے رہ گئے، اور اس پر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کی محبت کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے گھروں کا، اللہ والوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، وحسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ لوگوں کا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ نشے ہیں کہ اگر یہ نشے چڑھ گئے تو انشاءاللہ دنیا کے سارے نشے اس کے نیچے دب جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو بھی، آپ بیٹیوں کو بھی دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کی دعوت لوگوں کو پیش کرنے کی، اور اگر اس کے اوپر تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اتار دو، بند تو کر دو بیٹا۔